آج ویو 360 میں کیا غزہ میں مستقل جنگ بندی کی کوششیں کامیاب ہو پائیں گی؟ اور غزہ کے مستقبل پر امریکہ اور اسرائیل کی سوچ میں اختلاف کیا پائیدار امن کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ جس کو شروع ہوئے 75 روز گزر چکے ہیں، اب تک ہزاروں افراد کی جانیں لے چکی ہے. 7 اکتوبر کو جب حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر کے 1200 اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کیا اور 240 افراد کو یرغمال بنا لیا، تو اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر فضائی اور بعد میں زمینی کارروائی کا آغاز کیا. حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اب تک 20,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ اس جنگ کو مکمل طور پر رکوانے کے لیے سنجیدہ اور بھرپور کوششیں کر رہا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ میں نئی جنگ بندی اور مزید اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر انتہائی سنجیدہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن معاہدے کے امکانات غیر یقینی ہیں کیونکہ حماس کا اصرار ہے کہ وہ فلسطینی علاقے میں اسرائیل کی جارحیت کے مکمل خاتمے سے کم کسی بات پر آگے نہیں بڑھے گا. حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ بدھ کے روز 1 ماہ سے زائد عرصے میں پہلی بار مصر پہنچے، جہاں وہ مصری حکام سے ایک اور جنگ بندی کی کوشش کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق مذاکرات کے بارے میں بریفنگ دینے والے ایک ذریعے نے بتایا کہ ایلچی اس بات پر جامع بات چیت کر رہے ہیں کہ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے کن قیدیوں کو ایک نئی جنگ بندی میں رہا کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل اس کے بدلے کن فلسطینی قیدیوں کو رہا کر سکتا ہے. گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے سال کی آخری پریس کانفرنس میں اسرائیل حماس تنازع اور جنگ بندی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن اسے حماس کے خاتمے کی کوششوں میں عام شہریوں کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا. بلنکن نے جنگ بندی میں رکاوٹ کی وجہ حماس کو قرار دیا اور کہا کہ وہ معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی ہے. ہم بہت فعال طور پر جنگ میں وقفہ کرانے اور دوبارہ یرغمالوں کو غزہ سے نکلوانے کے لیے مصروف ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہم ہر روز کام کر رہے ہیں. زیادہ وسیع تناظر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم جن چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی لائٹ سوئچ آن آف کرنے جیسا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اچانک ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے یا ایک سال کے دوران مکمل کامیابی مل جاتی ہے. یہ تقریباً ہمیشہ ایک عمل ہوتا ہے اور ایک بہتر حل تک پہنچنے کی مسلسل کوشش ہوتی ہے. پیر کے روز سے اقوام متحدہ میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک مجوزہ قرارداد پر کام ہو رہا ہے، جسے سیکیورٹی کونسل سے منظور کروانے کو یقینی بنانے کے لیے اس میں لکھے گئے مواد کے لیے ایسی زبان اور الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر امریکہ اعتراض نہ کرے اور یہ قرارداد ویٹو نہ کرے. یہ قرارداد ہے کیا اور امریکہ اس میں کون سے الفاظ شامل کروانا چاہتا ہے اور کیا نکلوانا چاہتا ہے؟ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اقوام متحدہ میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف مارگریٹ بشیر سے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بدھ کے روز ایک قرارداد پر ووٹنگ اس لیے ملتوی کر دی تاکہ غزہ کی پٹی میں ضروری امداد کی ترسیل بڑھانے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل کی جا سکے، جہاں خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ نصف آبادی بھوک کا شکار ہے. قرارداد پر پیر کو ہنگامی ووٹنگ ہونا تھی، مگر اسے بار بار ملتوی کیا جا رہا ہے تاکہ سفارتکار مجوزہ قرارداد میں ایسی زبان استعمال کر سکیں جس پر امریکہ متفق ہو. سلامتی کونسل میں عرب ممالک کے نمائندے متحدہ عرب امارات نے اس قرارداد کو مرتب کیا ہے اور ان مذاکرات کی قیادت کر رہا ہے. اقوام متحدہ میں UAE کی سفیر لانا نسیبے نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا کے دارالحکومتوں میں اعلیٰ سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں اور سلامتی کونسل نے ایک روز انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں، اور انہیں امید ہے کہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. لیکن بہر صورت قرارداد پر ووٹنگ جمعرات کو ہوگی. مجوزہ قرارداد کا مقصد مختلف ذرائع اور طریقوں سے یعنی زمینی، سمندری اور فضائی راستوں سے ضروری امداد کو غزہ پہنچنے کے لیے رسائی فراہم کرنا اور اقوام متحدہ کی جانب سے امداد کی نگرانی کے لیے ایک نظام وضع کرنا ہے تاکہ عالمی ادارہ اس بات کا تعین کر سکے کہ امداد جائز ہے اور جلد غزہ پہنچ سکے. سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ قرارداد کا ایک حصہ جس پر امریکہ ناخوش ہے وہ وہاں فوجی کارروائیاں بند کرنے سے متعلق
मुतल्लिक जुबान के चुनाव के बारे में है। हम इंतजार में हैं कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। बुध के रोज अमरीकी महकमा खारजा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह करारदाद एक मुस्बत कदम होगा। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मुतालबा करें कि हमास आम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल न करे, हथियार डालें और अपने आप को हवाले करें। उन्होंने कहा कि अगर हमास ऐसा करती है तो ये लड़ाई कल खत्म हो जाएगी। इसराइली हुकाम मिले जुले पैगाम दे रहे हैं कि वो कहां तक जा सकते हैं। सदर आइजक हर्जोग ने मंगल को कहा कि वो शहरियों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे के बदले बाकी यरगमालों की रिहाई के मामले पर बात कर सकते हैं। जबकि वजीर आजम नेतन्याहू ने बुध को कहा कि इसराइल सिर्फ उसी सूरत में ये लड़ाई खत्म करने के लिए पुरअज़्म है जब हमास खत्म होगी। इसके यरगमाली रिहा होंगे और गजा इसराइल के लिए मजीद खतरे का बाइस नहीं होगा। चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या मिस्र में जारी मुज़ाकरात हों, उनका मकसद मुश्तरका है। मकसद ये भी है कि गज़ा के लोगों के लिए इमदादी सामान गज़ा में भिजवाया जाए, क्योंकि गज़ा के बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनियों को दरपेश मसाइल में भूख इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। खुराक लाने वाले इमदादी ट्रक्स की तादाद कम है, उन पर लदी खुराक की मिकदार नाकाफ़ी है और जंग के बायस ज़रूरतमंद आबादियों तक पहुँचने में रुकावटें इस मसले से निमटने की कोशिशों में हायल हो रही हैं। यहाँ तक कि मिस्र के साथ सरहदी गुजरगाह का इलाका रफ़ा, जहाँ से ट्रक्स इमदादी सामान लेकर गज़ा में दाखिल होते हैं और जहाँ इसराइल ने जंग से दरबदर होने वाले फ़लस्तीनियों को जाने का हुक्म दिया है, उस इलाके में भी लोग खुराक और पानी की कमी से दोचार हैं। ये मटरों का डब्बा है जो मुझे कल किसी ने दिया जब मैं रो रही थी। उन्होंने मुझे एक मटरों का और एक लोबिये का कैन दिया। हम 4 लोग हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं। हम सब बस इस कैन पर गुजारा करेंगे। मैं अपने बच्चों के खाने के लिए भीख मांग रही हूँ और कुछ नहीं मिल रहा। खुराक तकसीम करने वालों का इंतज़ार करती हूँ और अपने बच्चों को भेजती हूँ कि जाओ, अगर खाना बांटने वाले आए तो उनसे अपने लिए खाना खुद लेकर आओ। हमें 2 रोज़ से कोई खाना नहीं मिला। मैं अपने बच्चों को किस चीज़ से बहलाऊँ? पास्ता से, दाल से? लेकिन ये सब मिले तो ना, ये हमारी ज़िंदगी है। मेरे बच्चों का आधा वज़न कम हो गया है। उन्हें खुराक की कमी से चक्कर आते हैं। मेरे बच्चों के लिए एक सेहत बख्श खाना, वो तो जंग से पहले एक अरसे से नहीं मिला। मुझे सेहतमंद खुराक कहाँ से मिलेगी? हम सब कुछ जला रहे हैं, प्लास्टिक, धुआं और आग पर रोटी। अब कोई सेहत बख्श खाना नहीं, कुछ भी नहीं। अगर गैस और चूल्हा होता तो हम अपने घरों में मुनासिब खाना बना सकते। अब गैस नहीं है, गैस कहाँ से मिलेगी? ये पानी पीने के काबिल नहीं। पीने के काबिल पानी बहुत दूर है, वो बहुत दूर से लाते हैं। बच्चे जाते हैं और 2, 3, 4 घंटे कतार में लगते हैं और जब वो ले आते हैं तो इसे फौरन पीना चाहते हैं और बस इसे ख़त्म कर देते हैं जब तक कि वो दोबारा जाकर और ना ले आए। और अब मजीद बात करने के लिए चलते हैं इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम में सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा के पास, जो स्काइप से हमारे साथ हैं। हरिंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात पर इसराइल में क्या राय है और इस वक्त वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुज़ाकरात और इनकी शराइत के बारे में क्या बता रहे हैं? देखें, यहाँ पर यकीनी तौर पर कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर एक लम्हा ऐसा लगता है जैसे कोई अहम पेशरफ्त होगी और दूसरे लम्हे पे ऐसा लगता है कि जंग जो है बिल्कुल उसमें कशीदगी आ रही है। मज़ीद हमले जो हैं वो बढ़ जा रहे हैं और ऐसे में लग रहा है कि पेशरफ्त की उम्मीद जो है वो बिल्कुल एक तरह से नामुमकिन सा दिखने लगता है। यहाँ पर आपको बताएं तो पिछले 1 घंटे के दौरान यहाँ पर आज सुबह ऐसी बात चल रही थी कि हाँ, कुछ उम्मीद की जा रही थी, ऐसे इम्कानात नज़र आ रहे थे कि कोई अहम पेशरफ्त होगी, लेकिन पिछले 1 घंटे के दौरान यहाँ पर मज़ीद कशीदगी आई है। इसराइल पर तकरीबन 30 रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं गज़ा से, और वहीं इसराइली फ़ौज जो है वो खान यूनुस और जनूबी इलाके में भी गज़ा के कई सारे वहाँ पर हमले इसराइली फ़ौज के तरफ से किए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जंग जो है, जैसा कि यहाँ के रहनुमाओं ने, यहाँ की क़यादत ने जो फ़ैसला किया है कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, तो उसी तरह के बयान जो है यहाँ पर फ़ौज के तर्जुमान के तरफ से आए हैं। तो कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले ये भी देखा गया है कि जब भी इस तरह की बातचीत शुरू होती है, किसी तरह के मुज़ाकरात शुरू होते हैं जंगबंदी को लेकर के, उसके ठीक पहले काफ़ी इस तरह की कशीदगी नज़र आती है। दोनों जो फरीक हैं वो एक दूसरे पर काफ़ी हमले करते हैं और दोनों की कोशिश ये भी होती है दिखाने की कि उनके पास अभी भी जो है काफ़ी असला है और वो आगे की जंग जो है वो आगे लड़ सकते हैं।
اور وہ صرف اس لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے جو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں، ان کے مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں۔ ہریندر، ملیشیا کی طرف سے اسرائیلی بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے پر پابندی پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی طرف سے پہلی بڑی تجارتی پابندی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ملیشیا اور اسرائیل کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی تجارت کوئی بہت زیادہ ہے، تو ایسے میں اسرائیل کو بہت زیادہ اس کا کوئی نقصان ہوتا نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اسرائیل کے کافی ادھر کامرشل انٹرسٹ جو ہیں اس خطے میں ہے، وہاں کے اور بھی جو باقی ملک ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کافی تجارت کرتا ہے۔ اسرائیل کی ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی ہے زم، جس کو کہ پرمٹ دے رکھا تھا، اسے اجازت تھی ملیشیا میں وہاں پر بندرگاہ پر جانے کے لیے، وہ پورٹ کا استعمال کرتا تھا، اب اس پر پابندی لگ گئی ہے، تو زم پر پابندی لگنے کا بھی کافی برا اثر پڑے گا اسرائیلی تجارت پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اور بہت بڑا جو کنسرن ہے وہ اس بات کو لے کر کے خدشات یہاں ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایک ملک نے ایسی شروعات کی ہے تو اس کے بعد کئی بار اس کا چین ریاکشن ہوتا ہے اور کئی اور اسلامی ملک جو ہیں وہ ملیشیا کے ساتھ جڑتے ہوئے ایسی پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ رائٹ، اور بحیرہ ایمر میں حوثی باغیوں کے جو کارگو شپس پر حملے ہیں اس پر بھی کیا اسرائیل میں کوئی تشویش ابھر رہی ہے، کیونکہ وہ بھی اسے اسرائیل کی غزہ پر کارروائیوں کا رد عمل قرار دے رہے ہیں، تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید کچھ اور چین ریاکشن نظر آ سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کو لے کر کے یہاں کافی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہاں ملٹی نیشنل فورس جو ہے وہ بنائی گئی ہے امریکہ کی قیادت میں، 10 ملک جو ہیں اس میں جو ہے حصہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی ملکوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی 2 روز پہلے یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات ہوئی، اور یہی اس بات چیت کا اہم مسئلہ جو ہے وہ حوثیوں کے طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے ہی ہوا تھا، اور دونوں ہی رہنماؤں نے یہ کہا کہ جو نیویگیشن ہے اس کی آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور عالمی برادری جو ہے اس کو ایک ہو کر کے یہ طے کرنا ہوگا کہ اس طرح کے جو حملے ہو رہے ہیں ان پر روک لگایا جا سکے۔ جی، اور آخر میں بتائیے گا کہ اقوام متحدہ میں جو جنگ بندی پر قرارداد لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس پر اسرائیل میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید سیکیورٹی کونسل سے بھی یہ قرارداد اپروو ہو جائے گی۔ جی دیکھیں، سلامتی کونسل میں جیسا کہ پہلے بھی پروگرام میں کہا جا رہا تھا کہ تبھی جو ہے اس طرح کا اپروول آئے گا اگر امریکہ جو ہے وہ ایگری کرتا ہے جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو لے کر کے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس میں کافی دیر بھی ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ کس طرح کا ریزولوشن وہاں پر لایا جائے، اور جب تک امریکہ نے پہلے ویٹو کیا ہوا ہے اور جب تک امریکہ کی طرف سے جو اہم جو وہاں پر شرطیں رکھی جا رہی ہیں اور اسرائیل کے دفاع کو لے کر کے اس کو جو حق امریکہ کہہ رہا ہے ملا ہوا ہے، اس طرح کی بات، حماس کے کنڈمنیشن کی بات، اور جب تک ان دو اہم چیزوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تب تک ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، اور اس کے سپورٹ کے بغیر یہ پاس نہیں ہو سکتا، اسے اپروول نہیں آپ یہ ملے کہہ گا۔ رہے ہیں کہ اسرائیل میں یہ اطمینان پایا جاتا ہے کہ امریکہ تب تک کوئی ایسی قرارداد پاس نہیں کرے گا سیکیورٹی کونسل سے جب تک حماس کی کنڈمنیشن اور اسرائیل کے حق کے دفاع کی بات اس میں شامل نہ ہو۔ بہت شکریہ ہریندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا تل ابیب سے اور ہمارے سامعین، ہمارے دیکھنے والوں کو اہم معلومات سے آگاہ کیا۔ اور اب مزید بڑھتے ہیں آگے۔ غزہ میں اسرائیل کے لانگ ٹرم اہداف اس سے مختلف ہیں جو امریکہ سوچ رہا ہے، اور دونوں ملک واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ غزہ کا انتظام ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے حق میں ہے، جبکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کا سیکیورٹی انتظام اسرائیل کے پاس ہونا چاہیے۔ کیا یہ اختلاف اور دیگر وجوہات ایک پائیدار امن کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں تجزیہ کار جاوید حسین سے، جو ایران میں پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں۔ ایمبیسڈر جاوید، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے تنقید کی ہے کہ مسلم دنیا نے حماس کو ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں کہا یا اس پر زور نہیں ڈالا۔ مسلم دنیا کیا حماس کو فلسطینیوں کی قیادت کے طور پر دیکھتی ہے یا ایک شدت پسند مسلح تنظیم کے طور پر؟ حماس کو مسلم دنیا جو ہے وہ ایک ریزسٹنس فورس کے طور پہ دیکھتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ جو حملہ 7 اکتوبر کو حماس نے کیا اسرائیلی ٹھکانوں پر، وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ ہے اسرائیلی ملٹری آکوپیشن غزہ کا، ویسٹ بینک کا، اور ایک سفوکیٹنگ جو ملٹری آکوپیشن جس میں ورچولی غزہ میں لوگوں کو سانس لینے کی اجازت نہیں تھی. تو اس کے اوپر ریزسٹنس ہونی اور اس کے ریئیکشن آنا تو ایک لازمی امر تھا. تو اس ذمہ داری اس آج کل کے حالات کی میں سمجھتا ہوں، اور مسلم دنیا بھی جو ہے اسی چیز کی قائل ہے کہ اس کی ذمہ داری اسرائیل کی ملٹری آکوپیشن پہ ڈالنی چاہیے. اسرائیل نے آسلو ایکارڈز کی میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں ان کو انڈرمائن کیا، اور ایک 2 اسٹیٹ سلوشن جو تھا، 2 اسٹیٹ سلوشن کہ بھائی اسرائیل اینڈ پیلسٹین اسٹیٹ سائڈ بائی سائڈ سیکیورٹی میں رہیں، اس چیز کو انہوں نے انڈرمائن کیا، اس کو ڈیفیٹ کیا، اور اس مقصد کو لے کے آگے چلنے نہیں دیا گیا. تو اس ہوپ لیسنس میں، ڈیسپریشن میں جو فلسطینی ہیں وہاں پہ مزاحمت کی جو مختلف موومنٹس ہیں وہ ابھری ہیں، اور حماس ان میں سے ایک ہے. جیسے آپ نے اگر یہ کہا مسئلہ حل ہو جائے، جی جیسے آپ نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے 2 اسٹیٹ سلوشن کو آگے بڑھنے نہیں دیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں کہا ہے کہ نتن یاہو کو خود کو سخت گیر نظریات کی اتحادی جماعتوں سے علیحدہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے خلاف ہیں. کیا یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ کیا نتن یاہو ایسا کر سکیں گے، اور کیا ایسا کرنے سے 2 ریاستی حل کی جانب بڑھا جا سکے گا؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نتن یاہو صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے ہسٹوریکل، جو پوزیشنز انہوں نے ماضی میں لی ہیں، ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا ویوز بدلیں گے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بائیڈن صاحب نے بھی ان کو ایک مشورہ دیا ہے کہ اپنی حکومت کے کیریکٹر کو بدلیں، اور اسرائیل کے اندر بھی ایک تشویش ہو رہی ہے کہ جو اسرائیل کی انٹرنیشنل گروئنگ آئسولیشن ہے، وہ اسرائیل کے دیر پا جو مقاصد ہیں، جو دیر پا اس کی سیکورٹی ہے، اس کے لیے جو سلامتی ہے، اس کے لیے مناسب اور اس کے حق میں نہیں ہے. تو جاوید صاحب، کیا نتن یاہو اس جنگ کو استعمال کر کے ملک کے اندر اپنی کم ہوتی حمایت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ میرا خیال میں اب وہ ہی از آن دا وہ لوزنگ گراؤنڈ. ان کو جیسے جیسے وقت گزرے گا اور حالات جیسے جیسے اسرائیل کی انٹرنیشنل آئسولیشن بڑھے گی، یو ایس میں بھی، میں ابھی وہاں سے واپس آیا ہوں آفٹر اے پرائیویٹ وزٹ، تو میں نے دیکھا ہے وہاں بھی جو ایک گروئنگ پبلک اوپینین ڈیولپ ہو رہی ہے کہ نتن یاہو کی جو گورنمنٹ ہے وہ اب زیادتی کی طرف قدم بڑھاتی جا رہی ہے. آپ یو این جنرل اسمبلی میں دیکھیں، پہلی جو ریزولوشن اس پہ اڈاپٹ ہوئی تھی اکتوبر میں، اس میں 121 ووٹس جو ہے اس کے حق میں پڑے تھے. جو 12 دسمبر کو ہوئی ہے اس میں 153 ووٹس یو این جنرل اسمبلی میں غزہ کے ایشو پہ اس ریزولوشن کے حق میں ہوئے. اور یہ دونوں چیزیں اگر آپ ان کا تقابل کریں، موازنہ کریں، تو نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل آئسولیشن اسرائیل کی بڑھتی جا رہی ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک کا رد عمل جو ہے وہ اب تبدیل ہو رہا ہے، لیکن مسلم دنیا کے رد عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہتی ہے اور غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی جاری رہتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسلم دنیا کا رد عمل بدل سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے، مزید سخت ہو سکتا ہے؟ میرا خیال میں یہ عین ممکن ہے. جو پہلی OIC عرب سمٹ ہوئی ہے ریاض میں، اس میں انہوں نے ایسے جو مقاصد جو یعنی پیلسٹائن میں دیر پا امن کا قیام، سیز فائر، ہیومینیٹیرین اسسٹنس، ان چیزوں کا ذکر کیا. اور یہ دباؤ، لیکن اس میں اسرائیل کے خلاف کوئی ایسے اقدامات نہیں لیے گئے جس سے اسرائیل کے اوپر دباؤ اور پریشر بڑھ سکتا. لیکن اگر اسرائیل نے مثبت اقدامات نہ لیے اور یو این اور جنرل اسمبلی میں اور جو عالمی رائے عامہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی پازیٹیو ریئیکشن نہ شو کیا، تو عین ممکن ہے کہ، اور میرے خیال میں غالباً یہی ہے امر کہ مسلم دنیا میں اور عرب دنیا میں پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر اور غزہ کے ایشو کے اوپر اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا پریشر بڑھتا جائے گا. جیسے اب آپ نے خود ہی خبر دکھائی ہے کہ ملیشیا نے
ان کے خلاف تجارتی جی پابندیاں لگا دی ہیں. ایسے بحری جہاز جو کہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ان کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. بہت شکریہ جاوید صاحب, ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, آئندہ بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ سال اسرائیل کی تاریخ کے لیے ایک اہم ترین سال تھا, یا یوں کہہ لیجئے کہ اہم ترین سالوں میں سے ایک رہا. عدالتی نظام میں اصلاحات کے خلاف زبردست احتجاج سے لے کر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے اور غزہ میں جنگ تک بہت سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے اب زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہوگی. 9 ماہ سے زیادہ عرصے تک ہر ہفتے کی رات ہزاروں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کے سپریم کورٹ سے اختیارات لے کر حکومت کو دینے کے منصوبے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلتے رہے. احتجاج کی قیادت کرنے والے گروپس میں سے ایک آرمی ریزرو برادرز ان آرمز پر مشتمل تھا. لیکن 7 اکتوبر کو جب حماس کے ہزاروں مسلح جنگجوؤں نے غزہ کی سرحد سے متصل 22 اسرائیلی کمیونٹیز پر حملہ کیا, جس میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور 240 افراد کو یرغمال بنایا گیا, تو سب کچھ بدل گیا. پچھلی احتجاجی تحریک کو فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا اور اسرائیل کو دوبارہ مضبوط کرنے میں مدد کے لیے سب اکٹھے ہوئے, کیونکہ اسرائیل کی پوزیشن بہت کمزور تھی. حماس کے دہشت گرد حملے کے چند ہفتے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پر بڑے پیمانے پر زمینی حملہ کیا, جس میں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً 20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ پر جو تباہی مچا رکھی ہے وہ اتنی شدید ہے کہ تصور سے بھی باہر ہے. پورے محلے ملیہ میٹ کر دیے گئے ہیں, مٹا دیے گئے ہیں. تباہی کی سطح اور شدت کو سمجھنے میں سالوں سال لگیں گے. غزہ میں جاری شدید لڑائی کے باعث بین الاقوامی ادارے وہاں ایک انسانی بحران کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں. فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری جنگ بندی کا نفاذ کرے. ہم جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں. جو کچھ ہو چکا ہے وہ کافی ہے. ہم عام شہری ہیں, ہمارے ہاں کوئی مطلوب افراد یا کچھ نہیں ہے. ہم کیوں نشانہ بن رہے ہیں؟ ہم عام شہری ہیں جن میں بچے اور خواتین ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک, حماس کی عسکری صلاحیت کو تباہ کرنا اور یرغمالوں کو رہا کروانا. نومبر میں ایک ہفتے کی جنگ بندی کے دوران حماس نے 300 سے زائد فلسطینی قیدیوں کے بدلے 110 یرغمالوں کو رہا کیا, جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے. حماس کے پاس اب بھی 129 یرغمال ہیں. یرغمالوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے زندہ لوٹنے کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے. یرغمالوں کو زندہ واپس لانے کے لیے بہترین پیشکش میز پر رکھیں. زندہ, ہم انہیں مردہ واپس نہیں لینا چاہتے. اس کے لیے ہمیں اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بائیڈن انتظامیہ عالمی سطح پر جنگ کی تقریباً متفقہ مذمت کے باوجود اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے, امداد اور ہتھیار فراہم کر رہی ہے. لیکن غزہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ پر امریکہ اور اسرائیل میں گہرے اختلافات ہیں. موجودہ اسرائیلی حکومت 2 ریاستی حل کی سراسر مخالف ہے, اور چونکہ مسٹر نیتن یاہو حمایت کے لیے اسرائیلی سیاسی نظام میں انتہائی دائیں بازو کے عناصر پر انحصار کرتے ہیں, اس لیے ان کے اس سمت میں قدم اٹھانے کا امکان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بلا شک و شبہ امریکی صدر نے کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ مسٹر نیتن یاہو کو ایک مختلف اتحاد بنانا چاہیے. رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق اسرائیلیوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد نیتن یاہو کو تبدیل کر دیا جانا چاہیے. لیکن اس وقت تک نیتن یاہو حماس کے خلاف ایک تلخ جنگ کی قیادت کر رہے ہیں جس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا. لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA اردو, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.